بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کچھ قرآن پاک کا حصہ میں نے تلاوت کیا۔ قرآن پاک کے اس حصے میں اللہ کریم نے توبہ کرنے والوں کا بھی ذکر فرمایا اور پاک رہنے والوں کا بھی ذکر فرمایا۔ مقصد وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ کہ اللہ کریم پسند فرماتا ہے کہ جو ستھرے ہیں، ستھروں کو اللہ کریم پسند فرماتا ہے۔ متطہرین سے مراد طہارت کرنے والے، پاکیزگی اختیار کرنے والے۔ طہارت دو قسم ہے، طہارت ظاہری اور طہارت باطنی۔ طہارت ظاہری کی اپنی فضیلت اور طہارت باطنی کی اپنی فضیلت۔ طہارت ظاہری اور طہارت باطنی دو آیتیں قرآن پاک کے حوالے سے، پہلی آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، دوسرے پارے کی 12واں رکوع، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ تو یہاں پر طہارت سے مراد استنجا ہے کہ استنجا بھی طہارت کی ایک قسم ہے۔ دوسری آیہ مبارکہ 11واں پارہ دوسرا رکوع، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ اس میں یعنی مسجد قباء شریف میں ایسے لوگ ہیں، فیہ رجال، فیہ یہاں پر فیہ حاضبی سے مراد مسجد قباء ہے، ویسے ساری مسجدیں مراد لے سکتے ہیں۔ فیہ رجال یحبون، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ اس مسجد میں یعنی مسجد قباء شریف میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن کے اندر بھی استنجے کا بیان ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی استنجے کا بیان ہے۔ یہ دو آیاتیں استنجا کے حوالے سے، کیونکہ پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے پہلی قسم اور پہلا پہلو ہی استنجا ہے، تو استنجا انسان صحیح طریقے سے ادا کرے تو باقی ساری طہارت اس کے پیچھے ہے۔ تو حدیثوں میں اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں بھی اس کی اہمیت کے بارے میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بھی جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت جابر، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے طہارت کے بارے میں تمہاری تعریف کی ہے، تو بتاؤ تمہاری طہارت کیا ہے؟ عرض کیا نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اور غسل جنابت کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہی طہارت ہے، اس کو لازم رکھو۔ اور دوسری حدیث پاک اس کو حضرت امام ابو داؤد نے روایت کیا، اور اس حدیث کے راوی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پاخانہ جن اور شیاطین کے حاضر رہنے کی جگہ ہے، تم میں سے جب بھی کوئی بیت الخلاء کو جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اعوذ باللہ من الخبث
والخبائث من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں پلیدی اور شیطان سے۔ اور اگلی حدیث، اور یہ سیاستہ کی حدیث، صحیحین کی حدیث، صحیح مسلم، صحیح بخاری کی حدیث، اور اس حدیث کے اندر بھی یہی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب بندہ بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہی دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو اس لحاظ سے یہ دو دعائیں آپ مزید توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے بایاں قدم اندر رکھیں تو بایاں پاؤں اندر رکھنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہوگی، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہوگی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھ کر بایاں پاؤں بیت الخلاء میں داخل کریں، پھر بیت الخلاء میں داخل ہو جائیں، بایاں پاؤں اندر رکھ کر داخل ہو جائیں۔ جب باہر نکلیں تو پہلے دایاں پاؤں باہر رکھیں، پھر یہ دعا پڑھیں، نکلنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ دونوں دعائیں حدیثوں میں ثابت ہیں، دونوں دعائیں حدیثوں سے ثابت ہیں۔ کثیر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پاخانہ کو جاؤ تو قبلہ کو منہ نہ کرو اور نہ ہی پیٹھ کرو، اور عضو تناسل کو دانے ہاتھ سے نہ چھوؤ، اور داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ حضرت امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا، اور اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیت الخلاء کو جاتے تو انگوٹھی اتار لیتے، کیونکہ اس انگوٹھی پر نام مبارک لکھا ہوا تھا، اس وجہ سے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس انگوٹھی کو اتار لیتے۔ اور اسی طرح سیاستہ کی حدیث ہے، ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا، امام ترمذی نے بھی اور امام نسائی نے بھی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو کپڑا نہ ہٹاتے جب تک زمین کے قریب نہ ہو جاتے۔ تو اس لحاظ سے استنجا کی بہت بڑی اہمیت ہے، حدیثوں سے، قرآن کی آیتوں سے، اس کو لازم پکڑو، اس کی احتیاط کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوبر اور ہڈیوں سے استنجا نہ کرو کہ وہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد کی روایت میں کوئلے سے بھی استنجا کرنے سے حضور نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح بہت ساری حدیثیں ہیں استنجا کے حوالے سے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، یہ بھی سیاستہ کی حدیث، امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا، ابن ماجہ نے بھی روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو سبب لعنت ہیں، ان سے بچو۔ گھاٹ پر پیشاب کرنا، راستے میں پیشاب کرنا، درخت کے سائے میں پیشاب کرنا، ان تینوں جگہوں سے بچو، ان تینوں اسباب سے بچو۔ جو ان تینوں چیزوں سے نہیں بچتا اس پر لعنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سبب لعنت سے بچو کہ گھاٹ پر پیشاب بھی نہ کرو، راستے پر بھی پیشاب نہ کرو، اور درخت کے سائے میں بھی پیشاب نہ کرو۔ اور اسی طرح حضرت امام ترمذی، امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اسے سچا نہ جانو۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیشاب نہ کرتے تھے مگر بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ خلاف سنت ہے، مگر آج کا مسلمان پیشاب بھی کھڑے ہو کر کرتا ہے، کھانا بھی کھڑے ہو کر کھاتا ہے، پھر اپنے آپ کو مہذب کہلاتا ہے، اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب نہیں اپناتا، انگریز کی تہذیب اپناتا ہے۔ ایسے ہی انسان اور مویشی میں پھر کیا فرق رہا؟ افسوس صد افسوس۔ لہٰذا اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ پیشاب پاخانہ بیٹھ کر کرنا چاہیے، اور اس میں بڑا خیال کرنا چاہیے استنجے کے حوالے سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص پاخانے کو جائے، سطر کھول کر باتیں کرنے لگے، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ لہٰذا پاخانہ کرتے ہوئے بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں سے گزر ہوا، اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث، صحیحین کی حدیث، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث۔ حضرت امام بخاری حضرت امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں سے گزر ہوا تو ارشاد فرمائے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات میں عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایک پیشاب کے چھینٹ سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی تر شاخ لے کر اس کے 2 حصے کیے، ہر قبر پر ایک ٹکڑا نصب فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس امید پر کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں گے ان پر عذاب کی تخفیف ہوتی رہے گی۔ لہٰذا پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، چغل خوری نہ کرو، اور استنجے کا خاص خیال رکھو۔ کس احتیاط سے استنجا کرنا چاہیے؟ یہ ایک قسم کی طہارت ہے۔ دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔